میں کے پی ہاؤس میں ہی تھا، 4 چھاپے مارے گئے۔ علی امین گنڈاپور کا کے پی اسمبلی پہنچ کر خطاب، کہا آئی جی نے اب تک کے پی ہاؤس میں بندے بٹھا رکھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں۔ بولے کے پی ہاؤس پر دھاوا بولا گیا، شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ میں 3 بندوں کے ساتھ کے پی ہاؤس سے نکلا، آئی جی کی وجہ سے اکیلا 12 ضلع کراس کر کے اسمبلی پہنچا ہوں۔ مجھے تھریٹس ہیں، مجھے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ آئی جی اسلام آباد معافی مانگے ورنہ FIR درج کرائیں گے۔ کل رات کو ہی بتا دیا تھا کہ علی امین گنڈاپور کیسے اسلام آباد سے نکلے۔ فیصل وابڈا کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا کے پی ہاؤس اسلام آباد کے پیچھے عمر ایوب کا گھر ہے، اداروں پر اغوا کا الزام لگانے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پولیس نے چھاپا مارا تو گنڈاپور نکل گئے تھے، ویڈیوز ریلیز کر چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا علی امین گنڈاپور کی گمشدگی کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ کیا وزیر اعلیٰ ایسے اغوا ہوتے ہیں کہ جو پھر اپنی اسمبلی میں نکل آئے؟ PTI کا منصوبہ تھا کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ وہ علی امین گنڈاپور نہیں، میں تھا۔ پولیس کی جاری ویڈیو کے بعد پختونخوا کے وزیر کا بیان سامنے آ گیا، کہا پولیس کی جاری ویڈیو میں علی امین گنڈاپور نہیں بلکہ میں ہوں۔ CCTV میں کے پی ہاؤس اسلام آباد سے وزیر اعلیٰ نہیں، میں نکل کر جا رہا ہوں۔ کے پی ہاؤس پر پولیس آنے کے بعد میں نکل گیا تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں علی امین گنڈاپور کی مبینہ گمشدگی اور کے پی ہاؤس واقعے کے خلاف قرارداد منظور۔ اجلاس شروع ہوتے ہی گیلری میں موجود PTI کارکنان کی نعرے بازی، اسپیکر نے چیف سیکرٹری اور IG پختونخوا کو کل طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کی بھی طلبی۔ اسپیکر کا کہنا تھا حکام کل پیش ہو کر بتائیں وزیر اعلیٰ سے متعلق کیا اقدامات کیے گئے۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا نے کہا وزیر اعلیٰ کی گمشدگی انتظامی سطح پر خط و کتابت کا نہ ہونا چیف سیکرٹری کی ناکامی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور گورنر خیبر پختونخوا کو چاہیے صوبائی حکومت کو آگاہ کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی شاہ فیصل نے ایوان کو بتایا کے پی ہاؤس اسلام آباد خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ملکوں کے سفارت خانوں کی ہوتی ہے، کوئی بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی نے کہا اگر وزیر اعلیٰ محفوظ نہیں تو 24 کروڑ عوام کیسے محفوظ ہوں گے؟ صوبے کے وزیر اعلیٰ لاپتہ ہیں اور کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ اسپیکر وزیر اعلیٰ کو 24 گھنٹے میں بازیاب کرنے کی رولنگ دیں۔ یہ احتجاج نہیں، اسلام آباد پر حملہ تھا، حملے کی قیادت وزیر اعلیٰ کے پی کر رہے تھے۔ یہ اسلام آباد میں جہاں بھی چھپتے ہیں ہم وہاں تک جا رہے ہیں، کسی کو ہم خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کی پریس کانفرنس، کہا اس تخریب کاری میں خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل استعمال کیے گئے۔ کے پی کے حاضر سروس پولیس اہلکار بھی احتجاج میں شریک تھے۔ ہمارے ایک جوان شہید، 31 زخمی ہوئے۔ پرتشدد احتجاج کرنے والوں کے خلاف 10 FIR درج کی ہے۔ 120 افغان شہریوں سمیت 878 مظاہرین کو گرفتار کیا۔ اسلام آباد پولیس کے شہید کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ ڈی چوک پر ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، IG اسلام آباد، IG پنجاب سمیت افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری ہضم نہیں ہو رہی، پاکستان کی ترقی میں رخ نہ ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کو غیر قانونی طور پر عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسلام آباد پر دھاوا ناکام بنانے میں اسلام آباد پولیس نے شاندار کردار ادا کیا۔ پاک فوج، پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستوں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کانسٹیبل حمید شاہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ کانسٹیبل حمید شاہ شہید کی قربانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا اسلام آباد کے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ پاکستان میں ہونے والی بین الاقوامی تقاریب معمول کے مطابق ہوں گی۔ وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ کے پی کی گمشدگی پر لاعلمی ڈرامے کے سوا کچھ نہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے ثبوت ہیں، وزیر اعلیٰ کو زبردستی حراست میں لیا گیا۔ کے پی ہاؤس میں بھاری اکثریت سے منتخب وزیر اعلیٰ پر حملہ، فیڈریشن پر حملہ ہے۔
के पी हाउस में तोड़ फोड़ की मरम्मत नहीं होगी बल्कि तालिब इल्मों के लिए महफूज किया जाएगा। वजीर आला की जबरी गुमशुदगी से एसईओ गैर मुल्की मेहमानों को क्या पैगाम मिलेगा? गैर मुल्की मेहमान क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत है? मुंतखब वजीर आला की जबरी गुमशुदगी के पी अवाम के मैंडेट की तौहीन है। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान, कहा तशद्दुद दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नाम निहाद एहतजाज की वजह से कारोबार मुतासर, शहरी परेशान हुए। आवाम की हिफाजत पर मुतय्यन पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद कौन सी सियासत है? आवाम पूछते हैं कैसा पुरअमन एहतजाज है कि सैकड़ों अहलकारों को हमले करके जख्मी कर दिया गया। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में कांस्टेबल की शहादत पर इजहार अफसोस। शहीद अब्दुल हमीद शाह के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पंजाब में बानी पीटीआई समेत कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। लाहौर में 20 मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, उज़मा खान, हमाद अजहर भी नामजद। पीटीआई एहतजाज के दौरान काले सरकार में मुदाखलत और जलाओ घिराव का इल्जाम। थाना टेक्सिला में भी मुकदमा दर्ज। राजा बशारत समेत 105 रहनुमा और कारकुन नामजद। मुकदमे के मुताबिक पीटीआई कारकुनान ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और शेल छीने। कारकुनों के पास डंडे, पेट्रोल बम और पत्थर थे। अलीमा और उज़मा खान का थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। सीनियर रहनुमा आजम स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। केपी हुकूमत का एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, वफाकी हुकूमत इंक्वायरी करेगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार की सरबराही में कमेटी कायम। इंक्वायरी कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी सरकारी वसाइल के इस्तेमाल करने का हुक्म देने वाले का तयन करेगी। सरकारी मुलाजिमीन के मुलव्वस होने और नाजायज हुक्म मानने वालों का भी तयन किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल फोन सर्विस बहाल। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक अंदरूनी शहर तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए। मरी रोड और इतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। फैजाबाद से भी कंटेनर हटा दिए गए। इस्लामाबाद पेशावर M1 मोटरवे और इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कहा गया PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हुकूमती वफ़द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में ख्वाजा साद रफीक, नैय्यद बुखारी, नवीद कमर, शीरी रहमान शामिल थे। मुलाकात के बाद इसहाक डार ने कहा मौलाना फजलुर रहमान को फ़लस्तीन पर APC की दावत देने आए थे। कल फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मेज़बानी में सियासी जमातों का इजलास होगा। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी को 1 साल। कल हुकूमती सतह पर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में मशरिक़ वस्ता पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की सियासी क़यादत शरीक होगी। मकसद फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का पैगाम देना है। APC में बिलावल भुट्टो, हाफिज़ नईम, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई समेत PTI और MWM की क़यादत को भी मदऊ किया जाएगा। इसराइल सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसकी पुष्टपनाही करने वाला अमेरिका भी बड़ा दहशतगर्द है। फ़लस्तीन के मुजाहिदों, तुम बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हो। मिलियन मार्च पूरी उम्मत की जानिब से इज़हार यकजहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कराची में अल अक्सा मिलियन मार्च से खिताब। कहा 43,000 लोग गजा में शहीद हो चुके, उनमें 30,000 से जायद औरतें और बच्चे हैं। मुसलमान ममालिक अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गजा पर APC बुलाने का कहा, उन्होंने इसको मंजूर किया, जिसका खैर मकदम करते हैं। इसराइल का बैरूत पर बड़ा हमला, मुतादिद इमारतें मलियामेट। इसराइली हमलों के बाद से अब तक गुज़िश्ता रात बदतरीन रात थी।
لبنان کے مختلف علاقوں میں دھماکے ہوتے رہے. وحشیانہ حملوں سے 24 گھنٹے میں 23 شہری شہید، 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے. حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی شہر کریات شمونا اور حیفا پر درجنوں راکٹ برسا دیے، جس سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی. حزب اللہ نے سرحدی جھڑپوں میں 25 اسرائیلی فوجی افسروں اور اہلکاروں کو ہلاک اور 123 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس پر اسرائیل کا ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اسرائیل پر کامیاب میزائل حملوں کا انعام. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ کو فتح کے نشان سے نواز دیا. یہ تمغہ اعلیٰ ترین فوجی اعزازات میں سے ایک ہے جو فوجی کامیابیوں کے لیے دیا جاتا ہے. برطانیہ سے امریکہ تک مظلوم فلسطینیوں کے لیے احتجاج، غزہ جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ. نیو یارک اور واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی. لندن میں فلسطین کی حمایت میں بڑا مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم کو جنگی مجرم قرار دیا. میڈرڈ میں مظاہرین کا کہنا تھا یورپ قاتل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری بند کرنے کا مطالبہ. چلی میں غزہ میں شہید بچوں کی یاد میں مارچ کیا گیا. شرکا کا کہنا تھا اسرائیل خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. غزہ میں بچوں پر اسرائیلی بمباری کی عکاسی بھی کی گئی. صدر آصف علی زرداری کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کی رہائش گاہ آمد. شہید کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت. کہا پوری قوم شہداء اور ان کے خاندان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شمالی وزیرستان میں شہید ہوئے تھے. آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹیموں کا ٹکراؤ. 106 رنز کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری. شیفالی ورما 32، جمیمہ 23، سمرتی 7 اور رچا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئی. پاکستان نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 105 رنز بنائے تھے. ندا ڈار 28، منیبہ علی 17 اور اروپ شاہ 14 رنز بنا کر نمایاں رہی. تمام میچ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا. کپتان شان مسعود کہتے ہیں کوشش ہوگی میچ کے 5ویں دن بھی بہترین کرکٹ کھیلیں. عامر جمال کی شمولیت سے ٹیم کو فائدہ ہوگا. انگلش کیپٹن لالی پاپ نے کہا پاکستان مشکل ٹیم ہے، بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس اچھے اسپنرز موجود ہیں. پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز کل سے ہوگا. راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں، آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے. محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 8 اکتوبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی. کراچی میں گرمی کی لہر، منگل کو درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان. کوئٹہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 9 افراد زخمی. علاقہ مکینوں نے میتیں رکھ کر 2 مقامات پر دھرنا دے دیا. پولیس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کا کہنا ہے فائرنگ مظاہرین کی جانب سے کی گئی. عدالتی احکامات پر افغان مہاجرین کی غیر قانونی آبادی ہٹانے کے لیے کارروائی کر رہے ہیں. فائرنگ سے پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. کراچی میں منوڑا کے ساحل پر سمندر میں ڈوبنے والے 4 افراد میں سے ایک کی تلاش اب تک جاری. جاں بحق ہونے والے تینوں بہن بھائی طالب علم تھے. اہل خانہ کا کہنا ہے ارشد امام کے 3 ہی بچے تھے. داماد کی لاش اب تک نہیں مل سکی. صادق آباد میں کچے کے علاقے ماچکھا میں ٹارگیٹڈ آپریشن، 2 ڈاکو مارے گئے، دیگر ساتھی فرار. ڈاکوؤں کی شناخت سرمد بھیو، سجو ملکانی کے نام سے ہوئی. ڈی پی او کے مطابق ڈاکو ایس ایچ او رمضان کے قتل میں ملوث تھے. چیلم میں مضر صحت کھانا کھانے سے 2 بچے دم توڑ گئے. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے 6 بچے زیر علاج ہیں. گزشتہ شب تقریب میں کھانا کھانے سے بچوں کی طبیعت خراب ہوئی تھی. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں سالانہ میٹنگ. WMO کے صدر سلمان اقبال نے سالانہ میٹنگ کی صدارت کی. WMO کے پاکستان، بھارت، امریکہ، جنوبی افریقہ، مشرق وسطیٰ، شری لنکا، یورپ اور برطانیہ چیپٹرز، گلوبل لیڈیز ونگ اور گلوبل یوتھ ونگ کے صدور اور چیئرپرسنز نے سالانہ رپورٹس پیش کی. گزشتہ سال کی کارکردگی اور آئندہ منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا. صدر WMO سلمان اقبال نے ہدایت کی تعلیم، صحت اور ہاؤسنگ کو ترجیح دی جائے. گلوبل لیڈیز ونگ اور گلوبل یوتھ ونگ کے لیے بھی اہم فیصلے کیے گئے. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں کھجور میلہ شہریوں کی خصوصی دلچسپی. ماہرین کا کہنا ہے پاکستان کی کھجوریں مٹھاس اور لذت میں اپنی مثال آپ ہیں. پیداوار بڑھانے کے لیے کاشتکاری کے جدید انداز متعارف کرانے ہوں گے.
पाकिस्तान जैसी टीम गैर मुतवक्के कुछ भी कर सकती है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की मेलबर्न में गुफ्तगू, कहा माजी में हमें इनके खिलाफ चैलेंजेस का सामना रहा। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, सीरीज के लिए तैयार हैं, इन्हें हल्का नहीं लेंगे। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम की फुतूहात की हैट्रिक, अल नसर ने हरीफ की एक न चलने दी, अल उरूबा को 3-0 से पछाड़ दिया। शंघाई मास्टर्स में नोवाक जोकोविच की धमाकेदार परफॉर्मेंस। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम की फतूहात की हैट्रिक, अल नसर ने हरीफ की एक न चलने दी, अल अरूबा को 3-0 से पछाड़ दिया। सादियो माने ने 2 गोल स्कोर किए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 11वें रोज कवाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कवाल, अबू मोहम्मद और फरीद अयाज परफॉर्म करेंगे। थिएटर और फनून लतीफा के फनकार मेले में 4 चांद लगा रहे हैं। दुनिया भर से आए फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है।